حاجت کے لیے خدا کے ہوتے ہوئے اگر یہ شرک ہو تو نبی تو شرک نہ کریں، اور کم از کم قیامت کے میدان میں تو شرک نہ ہو۔ پھر ایک نبی کے پاس گئے، اس نے بھی یہی کہا، دوسرے نے بھی یہی کہا، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اوپر سے شروع ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے بھی یہی کہا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے بھی یہی کہا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہوں نے بھی یہی کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہوں نے بھی یہی کہا۔ معلوم ہوا نبیوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ شفیع الورا آ جائے باس و نصر۔ جب سب طرف سے آسیں ٹوٹ گئیں، اس وقت انہوں نے کہا وہ جو بنگلہ نظر آ رہا ہے اور ایک جھنڈا لہرا رہا ہے، ادھر چلو۔ سرکار فرماتے انا لہا، میں نہیں کہتا کسی دوسرے کے پاس جاؤ، اس مقصد کے لیے تو میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، آ جاؤ۔ تو سرکار کے اس بنگلے کے گردا گرد اس بنگلے کے گردا گرد اکٹھے ہو جائیں گے۔ سادی مرحوم اس کا نقشہ کہتا ہے، شفیع الورا کھا جائے باس و نصر۔ او خوش نصیبو، او چشتیوں کے قادریوں، نقش بندیوں کے سوروردیوں، پر ماننے والے راہ محبت میں سے ہو، جو کہتے ہو مشکل وقت آ پڑے تو کوئی اللہ والا تلاش کرو، اس وقت تمہاری گردن بلند ہو جائے گی کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اگر ٹھیک نہیں تو پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تو ہمارا ہے شفیع الورا کھا جائے باس و نصر، امام الہدا صدر دیوان حشر، امام الہدا صدر دیوان حشر۔ اب حمد کا ایک مشتق محمود ہے نا، وہ کس کے حصے میں گیا؟ لاسٹ اینڈ فائنل سرکار کے حصے میں گیا۔ اب پوچھتے ہیں کہ یہ جو حمید آیا ہے، کا یہ حمید بمانے احمد کے ہوگا یا بمانے مفعول ہوتا ہے یا بمانے فاعل ہوتا ہے؟ شکریہ۔ دراصل اس وقت کا پسینہ مزیدار ہوتا ہے، جو پسینہ آئے نا تو جو طبیعت رنگ پکڑتی ہے، پسینہ بھی زندگی کی خلاف۔ شکریہ آپ کا۔ دراصل جو بات چل رہی ہوتی ہے نا، اس میں بے وقت کھجلا بھی جائے تو طبیعت پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے تقریر کے دوران نہ کبھی چائے پی ہے، نہ کبھی پانی پیا ہے، نہ کبھی پسینہ پوچھا ہے۔ وہ چل سو چل، نہ ہاتھ ہے لگام پر، نہ پا ہے رکاب میں، ذوق بھی ایک چیز ہے۔ ذوق کا مزاج ہے، منزل کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ یہ فرشتوں کی عادت ہے، راستے میں چھوڑ دیتے ہیں، ادھے راہ میں آ کے چھوڑ دینا۔ صرف جبریل ابھی کھڑے ہیں، سرکار جا رہے ہیں، اور پٹواری کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے ادھے راہ میں آ کے چھوڑ دینا، نہیں سی دوستاں میں دستور اگے۔ اس جگہ علامہ زرقانی نے ایک بیت چھیڑی ہے، کہا کہ اگر صدیق اکبر یہاں ہوتے کیا کرتے؟ جبریل نے تو کہا بگفتہ فراتر مجالم نمام بمادم کے نہروے بالم نمام، اگر یکسر موے برتر پرم فروغے تجلا بسوزد پرم، فروغے تجلا بسوزد پرم۔ اگر میں ایک بال برابر بھی آگے اڑوں تو یہ تجلیات پاری مجھے جلا کے خاکستر کر دیں گی۔ یعنی جانے کا عذر مانے جل جانا ہے۔ تو اس جگہ علامہ زرقانی کہتے صدیق اکبر ہوتے کیا کرتے؟ کہتا میرا عقیدہ ہے، کہتے چل جانا منظور ہے، ساتھ نہیں چھوڑوں گا، جاؤں گا۔ کا ثبوت کیا ہے؟ کا ثبوت وہ غار والا واقعہ ہے جب سانپ نے آ کے گھیرا کہ اور صدیق اکبر راستہ چھوڑ دے تو صدیق ہے میں سانپ ہوں، سانپ اور صدیق کا کوئی مقابلہ نہیں، میں کاٹوں گا تو مر جائے گا،
کٹ مروں گا لیکن ساتھ نہیں چھوڑوں گا. مرنا مجھے منظور ہے, مرنا مجھے آتا ہے. جب پرسی از نماز عاشقانہ رکوع چو سجود مہرمانہ تب و تابع یہ کہ اللہ اکبر نہ گنجد در نماز پنج گانا. فرشتوں تمہیں لمبے سجدے کرنے آتے ہیں لیکن رہے یار میں کٹوانا, گردن کٹوانا تمہیں نہیں آتا. حضرت صدیق اکبر نے یہ نمونہ پیش کر دیا کہ صاحب تو کاٹ, میں مر جاؤں, مرنا منظور ہے, ساتھ چھوڑنا منظور نہیں. جس وقت جبریل امی تھے اس وقت صدیق اکبر بھی ہوتے. جب حضرت جبریل امی کہہ رہے تھے کہ میں آگے اس لیے نہیں جاتا کہ مجھے مرنے کا ڈر ہے, اس وقت صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ مرنا منظور ہے, یہ غار میں آپ دیکھ چکے ہیں. سمجھ آئیے بات. ہاں اندھیرا بچا کے چھوڑ پٹواری نا ظلم کو خدا بچائے. ایک چمک پئی کوہ تور اتے اڑ تو اڑ گئی کوہ تور دیے. میں پٹوار کا رہنے والوں کبھی ذوق آئے تو پٹواری زبان میں انسان کو وطن کی بولی بولنے کی عادت ہے. تو میں نے ایک مرتبہ سرکار کے حسن کی دھوم اس میں وابل دنیا مطالعہ کرا تو رات کو 2 بجے کا وقت تھا. تو جب نبی پاک علیہ السلام کے حسن کا وہ ایک منظر دیکھا نا تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا, تنہا تھا, رقص کرنے لگا. رات کا وقت ہے. وہ ایسا وہ جو زنانے مصر کا انگلیاں کاٹتا ہے اس وقت جو تبصرہ علامہ زرقانی نے کیا ہے وہ کمال دیکھنے والی بات ہے. یوگی عالم بے خودی وچ آئے کہ دامن آپ اپنا تار کاٹے. اٹھ کے رقص کرنے لگا اور نبی پاک علیہ السلام کے قصیدے پڑھنے لگا. اور میں نے کہا 14 طبق نکارے تے چوٹ لگ گئی تو ماں پہ گئی مدنی سلطان دیا. 14 طبق نکارے تے چوٹ لگ گئی تو ماں پہ گئی مدنی سلطان دیا. ٹوٹ گئے مان جہان دیا سونیاں دے, سن کے خوبیاں شاہ خوبان دیا. دیکھی نہیں سنی, ٹوٹ گئے مان جہان دیا سونیاں دے. یہ سنائے بدائے لفظی ہیں, پٹواری صحیح لیکن قانون تو ٹوٹ گئے مان جہان دیا سونیاں دے, سن کے خوبیاں شاہ خوبان دیا. اس نو ویک کے وان کباب جلیاں تکن والیاں ماہے کے نام. انہوں نے انگلیاں کاٹی تھی, یہاں اور قصہ بن گیا. اس نو ویک کے وان کباب جلیاں تکن والیاں ماہے کے نام دیاں. وہ وانگ زلیخا بیتاب یوسف تک کے دعوت عربی مہمان. زبان کوئی بھی ہے, ذوق تو ذوق ہے نا. آ کے اکٹھے ہوئے. اب ساری دنیا جس وقت کہتی ہے کہ کوئی بھی کام نہیں آ سکتا, ابے سے بات کی کہ نہیں کام آ سکتا. اماں کہتی تھی تیرے ساتھ مروں گی, لیکن وہ کام نہ آئی. جتنے بھی دوست یار ہیں کوئی کام نہ آیا. ہر ایک نے کہا آج میں کچھ نہیں کر سکتا. اس وقت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نے کہا انا لہا, اور لوگوں سے کیوں بھیک مانگتا پھرتا ہے, یہ بھیک تو صرف میرے دربار میں مل سکتی ہے. اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سر سجدے میں رکھیں گے. جو زلف معنبر بکھر جائے گی نہ جانے کدھر سے کدھر جائے گی, نہ جانے کدھر سے کدھر جائے گی. پہلا سیگا محمود نکلا نا, کس کے حق میں چلا گیا؟ سرکار کے حق میں. اب حمید ہے, حمید یا بمانے احمد کے ہوگا یا حمید بمانے محمود کے ہوگا. اگر حمید بمانے محمود کے ہو تو وہ سرکار کے حق میں جا چکا ہے. اگر حمید بمانے احمد ہو تو عیسیٰ علیہ السلام بولے مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد. میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا, جس کا نام نامی اور اس میں گرامی احمد ہے. مرزا جی کو کھجلی ہونے لگی, کہنے لگے یہ میرا نام ہے. مرکب اضافی جب ترکیب میں واقع ہو تو فاعل مضاف ہوا کرتا ہے, مضاف الیہ نہیں ہوا کرتا. تو غلام احمد ہے اور غلام ہو کے حیا کر. تو احمد کا غلام ہے, احمد کے معنی سے تیرا کیا تعلق ہے؟ تیرا تعلق ہے تو صرف غلامی کا ہے. اگر غلام احمد ہے تو پھر تو ہے, لیکن غلام احمد کا ذکر نہیں, احمد کا ذکر ہے. کہتا ہے پھر بتاؤ سیدھا محمد کیوں نہیں کہہ دیا, احمد کیوں کہا؟ یہ تھوڑے پتے نہیں تھے دسنے تم. اللہ